السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تعزیے کی حقیقت کیا ہے اور یہ تعزیہ آیا کہاں سے؟ آج جو ہندوستان کے الگ الگ جگہوں میں تعزیہ نکالے جاتے ہیں، تعزیہ کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں، تو یہ تعزیہ ہندوستان میں کہاں سے آیا؟ تعزیہ کی اصلیت کیا ہے؟ یہ تعزیہ آج کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہاں بنائی گئی؟ دیکھیں، اس کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ہسٹری کو، اس کی تاریخ کو، تعزیے کی اگر جاننا ہے تو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں۔ 61 ہجری میں کربلا کا معاملہ پیش آیا۔ امام حسین شہید ہوئے 61 ہجری، اور 61 ہجری کے بعد نہ صحابہ اکرام نے تعزیہ نکالی، نہ ہی تابعین نے تعزیہ نکالی، اور نہ ہی مجتہدین نے تعزیہ نکالی۔ یاد رکھیں، اگر تعزیہ نکالنا صحیح اور ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے امام زین العابدین تعزیہ نکالتے، سب سے پہلے صحابہ اکرام تعزیہ نکالتے، سب سے پہلے تابعین تعزیہ نکالتے، سب سے پہلے مجتہدین تعزیہ نکالتے، پر ان لوگوں نے کبھی تعزیہ کی تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ تعزیہ کے بارے میں نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی مجتہدین سے ثابت ہے۔ تعزیہ کے بارے میں اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں، بعد میں یہ چیز عراق اور ایران سے شروع ہوئی۔ عراق اور ایران سے پھر الگ الگ ممالک میں، الگ الگ ملکوں میں یہ چیز گئی، اور وہی چیز ہمارے ہندوستان میں بھی آئی، اور ہمارے ہندوستان کے 2 علاقوں سے یہ چیز سب سے زیادہ فروغ پائی، یعنی سب سے زیادہ پھیلی۔ ہمارے ہندوستان کے وہ 2 علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے لکھنؤ، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ہے اودھ کے علاقوں سے۔ لکھنؤ میں اس وقت جو حکمراں تھے وہ شیعہ تھے، اور اودھ کے علاقوں میں جو حکمراں تھے وہ بھی شیعہ تھے۔ لکھنؤ نے اس کو فروغ دی، لکھنؤ نے اس کو جو ہے سیاسی اور سماجی دونوں طریقے سے سپورٹ کیا، اور اس کے بعد اودھ کے علاقوں میں بھی سیاسی اور سماجی دونوں طریقے سے اس کو سپورٹ ملی، اور یہ چیز فروغ پاتی گئی اور ہندوستان کے ہر ایک حصے تک پہنچ گئی۔ اس طریقے سے یہ تعزیہ جو ہے آج ہندوستان میں پھیلی ہے۔ اس کی حقیقت، اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تعزیہ اس طریقے سے نہیں بنائی جا رہی ہے جس طریقے سے علماؤں نے رخصت دی ہے۔ جیسا کہ امام حسین کے مقبرہ ہے، سیم اسی طرح تعزیہ کو بناؤ، ایک جگہ رکھو، زیارت کر لو، بس۔ نہ اس کو لے کر کے نکالنے کے بارے میں علماء کہہ رہے ہیں، علماء اس کے نکالنے کے بارے میں علماء رد کرتے ہیں، مخالف کرتے ہیں۔ اس کو لے کر کے گھومنا، اس کو لے کر کے ادھر سے ادھر چلنا، روڈوں میں چلنا، یہ ساری چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں علماء۔ اور جو آج تعزیہ بنایا جا رہا ہے وہ تعزیہ امام حسین کے مقبرے کی طرح نہیں بنائی جا رہی ہے، بلکہ دوسرے کی عبادت گاہ کی طرح ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ مندر وغیرہ، اس طریقے سے ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں کربلا کے امام حسین کا جو مقبرہ ہے، سیم اسی طرح نہیں بنایا جاتا ہے۔ اور لیکن تعزیہ بنانا اس وقت علماء روکیں گے نہیں بنانے سے، اس وقت جو ہے علماء جو اس کی مخالفت نہیں کریں گے جب سیم امام حسین کی طرح بنائی جائے اور ایک جگہ رکھ دی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں غلط عقیدے، غلط رسمیں، کتنی چیزیں، غلط منتیں، لوگوں نے اتنی رسمیں بھر دی ہے اس میں کہ کیا کہا جائے۔ صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ تعزیہ ناجائز ہے۔ تعزیہ ناجائز ہے اس لیے کہ جس طریقے سے رخصت دی تھی اس طریقے سے لوگ کر نہیں رہے، اس لیے تعزیہ کو جائز قرار دینا درست نہیں۔ تعزیہ کی کہانی ہندوستان میں جو پھیلی وہ اودھ اور لکھنؤ سے، ان دونوں جگہوں سے پھیلتے پھیلتے آج جو ہے تعزیہ گاؤں دیہات ہر علاقے میں پہنچ چکی ہے۔ صرف تعزیہ ہی نہیں، تعزیہ کے نام پر بہت سی رسمیں آ گئی ہے۔ کوئی ڈنڈا وغیرہ لے کر کے کھیلتے ہیں، کوئی تلوار وغیرہ لے کر کے کھیلتے ہیں، کوئی ڈھول بجانا شروع کر دیے ہیں، کوئی تعزیہ نکالنا، کوئی سیپل نکالنا، ہزاروں چیزیں بنائی گئی ہیں، ہزاروں رسمیں آ گئی۔ یزیدی کے لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، حسینی نے ڈھول بجایا نہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں۔ اور یہ لاٹھی وغیرہ لے کر کے جو کھیلتے ہیں، یہ چیز چھوڑ کر کے امام حسین نے جو چیز کی ہے وہ کرنی چاہیے تھی۔ امام حسین شہید ہوتے وقت بھی
تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کر کے گئے، لیکن آج یہ لوگ ڈنڈی اور تلواریں لے کر کے، ڈھول لے کر کے تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے جس چیز کو کی اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز امام حسین نے کبھی کی ہی نہیں ان چیزوں کو ہم لے کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے آج ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور غلط رسمیں ادا کر رہے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں اصل تاریخ، حقیقی تاریخ معلوم ہو جائے تو پھر ہم ان غلط راستوں سے نکل کر کے سیدھے راستوں کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔